ایک دور دراز سرسبز وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جادوئی مخلوقات رہتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس جنگل میں جانے سے ڈرتے تھے، مگر گاؤں میں رہنے والی ایک بہادر لڑکی عائشہ کو ہمیشہ اس جنگل کے راز جاننے کا شوق رہتا تھا۔ عائشہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ وہ نہایت مہربان اور محنتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن اس کے والد بیمار ہو گئے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ عائشہ نے ہمت کی اور جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نکل پڑی۔ جنگل بہت خاموش اور پر اسرار تھا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی تھی۔ عائشہ تھوڑی ڈری ہوئی تھی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر چلتی رہی۔ اچانک اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی جو ایک پرانے درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ننھی سی پری بیٹھی ہوئی ہے جس کے پروں سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ پری کے چہرے پر اداسی تھی اور وہ اپنے زخمی پر کو سہلا رہی تھی۔ عائشہ کو اس پر ترس آیا۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور احتیاط سے پری کے پر باندھ دیا۔ پری نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، تم بہت مہربان ہو۔ زیادہ تر انسان ہمیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تم نے میری مدد کی ہے۔ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، مدد کرنا تو ہر انسان کا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پری عائشہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی جادوئی پروں کو ہلایا اور ایک نرم سی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، میں اس جنگل کی محافظ پری ہوں۔ تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ پری نے زمین پر اپنی چھڑی سے ہلکا سا دائرہ بنایا۔ اچانک وہاں ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوا جس کے پتوں پر چمکدار شبنم تھی۔ پری نے کہا، یہ جادوئی پودا ہے۔ جب بھی تم یا تمہارے گھر والے مشکل میں ہوں گے اس کے پتے تمہاری مدد کریں گے۔ عائشہ نے شکر گزاری کے ساتھ پودا لے لیا اور پری کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے والد کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ عائشہ نے پری کے دیے ہوئے پودے کا ایک پتا پانی میں ڈال کر اپنے والد کو پلایا۔ حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر میں ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ کچھ دنوں میں وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ عائشہ نے اس پودے کی مدد سے گاؤں کے دوسرے بیمار لوگوں کی بھی مدد کی۔ جلد ہی پورے گاؤں میں خوشی اور صحت پھیل گئی۔ ایک رات عائشہ کو خواب میں وہی پری نظر آئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم نے میرے تحفے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہی اصل جادو ہے۔ صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو مہربانی، ہمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اسی نیکی کی وجہ سے اس کا چھوٹا سا گاؤں خوشیوں اور برکتوں سے بھر گیا اور لوگ ہمیشہ عائشہ کی کہانی سن کر سیکھتے رہے کہ سچی نیکی کبھی ضائع نہیں